آج کا نوجوان دین کا مسئلہ پوچھنے میں کسی مولوی کا محتاج نہیں ہے، وہ مسئلہ سنتا بھی موبائل سے ہے اور جواب بھی موبائل سے ہی ڈھونڈتا ہے۔ ہم نے یہ رنگیلا سانپ تو پکڑا دیا، لیکن بچے کو سانپ پکڑنے کا طریقہ کبھی بھی نہیں سکھایا۔ سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے اپنی اولاد کو وقت دیں، اپنی اولاد کو، بھلے وہ 5 منٹ ہی کیوں نہیں، انتہائی مصروف ہیں، چلو 1 منٹ ہی صحیح۔ جس کاروبار 2 4 5 لاکھ روپے کے لیے آپ 24 گھنٹے دیتے ہیں، یاد رکھیے گا آپ کے کاروبار سے آپ کی اولاد کا کردار زیادہ قیمتی ہے۔ کاروبار کو لاس ہو گیا تو ممکن ہے آپ 6 سال 6 مہینے کے بعد پھر میرے بھائی یہاں پہ مارکیٹ میں ویلیو لیول پر آ جائے، لیکن اگر یہ اولاد کا کردار چلا گیا تو یہ آپ کے اکابر کی، خاندان کی صدیوں کی محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنا دوستانہ ماحول رکھے اپنی اولاد کے ساتھ کہ بچہ کلاس کے معاملات بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرے کہ بابا آج یہ ہوا تھا، میں نے دوست سے یہ کہا، دوست نے مجھ سے یہ کہا۔ اگر یہ محبت کا معاملہ پیدا آپ نے نہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی بدبخت ایسا آ جائے گا جو جھوٹی محبت کے راگ سنا کے اس کے پلے کک بھی باقی نہیں چھوڑے گا۔ ممکن ہے کل کسی ویرانے کھیت میں آپ کو اپنے بچے کی نوچی گئی لاش ملے، ممکن ہے کل ایسا ہو کوئی لانتی کافر اٹھے، بے دین اٹھے اور وہ لادین دہریہ قسم کا انسان آپ کے بچے کے سامنے اسلام کو کفر بنا دے، کفر کو اسلام بنا دے۔ اور اگر ایسا ہو گیا، اور ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، کالجز یونیورسٹیز میں 90% طالب علم ایسے ہیں جن کا نام تو اسلامی ہے لیکن دماغ ان کا اسلامی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے گا یہاں پہ فکر کے لحاظ سے آج امت مسلمہ کے نوجوان انتہائی لاچار اور انتہائی خالی دامن ہو چکے ہیں۔ اگر میں نے، آپ نے، ان کا میرے بھائی یہ احساس نہ کیا تو کل ہمارے پاس سوائے سانپ کی لکیر پیٹنے کے باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو آج کے دن کے 2 بڑے ایشوز کیا ہیں؟ 18 ذی الحج یوم شہادت ہے عثمان ابن عفان کا۔ کبھی تو یوں بھی ہو کہ گھر میں کھانا کھاتے کھاتے اپنے بچے سے پوچھے کہ بیٹے ایک بات بتا، جو آخری نبی ہے ان کا نام کیا ہے؟ محمد عربی کے بابا کا نام کیا ہے؟ اماں کا نام کیا ہے؟ دادا کا نام کیا ہے؟ دادی کا نام کیا ہے؟ رسول خدا کے 4 یاروں کا نام کیا ہے؟ پیغمبر کے سسرال والے کون ہیں؟ نبی کے داماد کون ہیں؟ پیغمبر کی بیٹیاں کون ہیں؟ بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ اگر یہ 1 منٹ آپ دے دیں تو یقین مانے کوئی ڈاکو، چور، اچکا آپ کے بچوں کا ایمان لوٹ سکتا نہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کا رشتہ پیغمبر کے در کے ساتھ نہ جوڑا تو یقین مانے دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے جو آج ہماری اپنی صفوں میں موجود ہے، جو لڈو میں زہر ملا کے کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ نہیں ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت کے نام پہ نبی کے 1.25 لاکھ صحابہ کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ نہیں خلیفہ بلا فصل جو کہہ دیا کیا ہو گیا؟ خلیفہ بلا فصل علی کو کہا تو ابو بکر کا بھی انکار ہے، عمر کا بھی انکار ہے، عثمان کا بھی انکار۔ جو یہ کہہ دے نہیں دمادم مس کلندر، علی دا پہلا نمبر، آنے والا ملنگ، ہم میرے دروازے پہ آ کے نعرہ بھی لگائے، آٹا بھی لے جائے، ایمان بھی لے جائے، تو میرے تیرے پلے باقی بچا کیا ہے؟ اپنے بچوں کو یہ غیر اسلامی سازشیں ان سے آگاہ بھی کرنا ہے، اور عالمی سطح پر جو آج قرآن پاک کی توہین، شعار اسلام کی توہین ہے، اس کے بارے بھی اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کرنا ہے، کرے گا انشاءاللہ۔ جی بھائی، تو آج کے دور میں ایمان بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، دین کے ساتھ جڑ جائیے، دین والوں کے ساتھ جڑ جائیے۔ کم از کم اتنا کر لیجئے کہ اپنے بچوں کو دینی محفل کا ٹائم خود ہی دیجئے تاکہ کوئی بندہ بھی آپ کے بچوں کو ذہنی طور پہ اغوا نہ کرنے پائے۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ زمین و آسمان کی تمام تر آفات و بلیات، بالخصوص کورونا، سیلاب، زلزلہ، بے وقت کی بارشیں، اللہ اسے امت محمدیہ کے بچے بچے کو محفوظ فرمائے، چپے چپے کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔